بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سلمان ندوی الحسینی کا انتقال ہو چکا ہے اور مختلف مضامین اس حوالے سے آ رہے ہیں اور میں نے سب دیکھ لیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب اس طرح کوئی واقعہ پیش آ جائے تو میں تھوڑا سا انتظار کرتا ہوں اور پھر ویڈیو بناتا ہوں، اور اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب واقعہ ہو جائے تو فوراً جو ہے نا اس کو کہتے ہیں چکا مارنا یا فاریو پر چڑھنا۔ تو بہرحال صحیح بات کی جائے اور پرامن اتفاقی خیر والی گفتگو کی جائے اور اس میں شر نہ ہو، شر سے خالی گفتگو کی جائے۔ تو بہرحال یہ گفتگو لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی اہم گفتگو آج کروں گا، تو آپ توجہ سے سنیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتاح الجنہ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کا کہاں سے خروج ہوا اور عروج ہوا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف بولتے ہیں، تو ان کا خروج، ظہور، عروج یہ کیسے ہوا؟ یہ بات آج نہیں آپ سنیں گے مفتاح الجنہ۔ تو یہودیوں کی میٹنگ ہوئی، خیر اس کی آپ سٹڈی بھی کر لیں۔ یہودیوں کی میٹنگ ہوئی کہ اسلام کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے اندر یہودی منافق ہو کر داخل ہوئے اور حکومت تک پہنچے اور انہیں ان کے عقائد کو کہاں تک پہنچایا، وہ اہل علم لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ تو میٹنگ کے دوران یہ بات مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا قرآن کے خلاف بولو نا، تو بس اسلام گیا۔ کسی نے کہا حدیث کے خلاف بولو، تو اسلام گیا۔ کسی نے کہا پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولو، ادب تو ہم کرتے ہیں وہ تو نہیں کرتے ہیں، تو پھر اچھا ہوگا، اسلام کا نام لیوا ختم ہو جائیں گے اور اسلام کو شدید نقصان پہنچ جائے گا اور اس کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ یہ میٹنگیں ہو رہی تھی اور میٹنگ چالو تھی کہ ایک یہودی نے ایک عجیب مشورہ دے دیا۔ توجہ، وہ مشورہ یہ دے دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ قرآن، حدیث، پاک نبی وغیرہ ان کے خلاف آپ نہیں بول سکتے ہیں، مسلمان تو اٹھ جائیں گے، آپ اسلام کو اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دو کام کریں تو اسلام کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کون سے کام؟ آپ تمام مسلمانوں میں اہل بیت کے فضائل قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں وہ عام کریں مسلمانوں میں، اور صحابہ کرام کی طرح اہل بیت ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک ہے، تو اس پر اتفاق ہے۔ یعنی صحابہ اہل بیت کی تعریف، عزت، عظمت، تفوق، برتری، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بس صرف ان آیات اور احادیث کو کیا کرو؟ عام کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو لوگوں کے دلوں میں اہل بیت سے جو محبت ہے نا وہ اور بھی بڑھ جائے گی، اور یہ آپ کریں گے تو پھر اس سے تو اسلام کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فضائل آپ نے وہاں پر عام کرنے ہیں جہاں پر باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، بڑی بڑی امپائر، سلطنتیں رہی ہیں اور وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے بعد بیٹے ہی آتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے یہ چیزیں عام کرنی ہیں۔ اچھا ہو گیا، تو پھر اس طرح کریں گے کہ آپ یہ پروپیگنڈا کریں گے دبا کے کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، یہ ہے نا۔ اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں
نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ظلم اور زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان سے حکومتیں چھینی ہیں، کرسی چھینی ہے وغیرہ، تو یہ جو ہے نا بس خود بخود آپ کا کام ہو جائے، یعنی صحابہ درمیان سے نکل جائے تو دین کا بیڑا غرق ہوگی۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکاہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، من کان مستنن فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ كانوا أبر هذه الأمة وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، او كما قال، کہ جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے تو وہ زندوں کے پیچھے نہ جائے، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، اللہ بچائے، اور جو انتقال کر چکے ان کے پیچھے جائیں حق کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ صحابہ، ان کے پیچھے جاؤ۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ نہایت ہی نیک لوگ تھے کائنات کے، ابر هذه الامہ، اور علم ان کا جناب بہت مضبوط تھا، کیونکہ اس پر عمل تھا، اس لیے کسی کم تھا کسی کا زیادہ تھا لیکن عمل تھا، اس لیے مضبوط تھا۔ اور نمبر 3 تکلف ان میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے آدم علیہ السلام سے تا قیامت ان کو پسند کیا تھا کہ حضور کے ساتھی ہوں گے، حضور ان کے مالی، ان کے پیارے پھول ہوں گے خوشبودار، وَلِإِقَامَةِ دِینِ، اور دین بھی انہوں نے قائم کیا ہے۔ ہاں، ابو بکر نے 9 پاکستان جتنی زمین فتح فرمائی، عمر رضی اللہ عنہما دونوں نے مل کر، پاک نبی نے 3 پاکستان، عثمان علی نے 13 پاکستان، امیر معاویہ نے 24 پاکستان، بعد میں 67 پاکستان فتح ہوئے، کارن رضی اللہ عنہ اجمعین، دین بھی انہوں نے قائم کیا۔ تو آپ نے صحابہ کے پیچھے جانا ہے، تو جب صحابہ پر اٹیک آ جائے گا تو بنو امیہ نے اور صحابہ نے، اہل بیت نے ہم کو قرآن دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم کو کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے، لہٰذا بس دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہودیوں نے جو ہے میٹنگ کی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا فائدہ ان کو کتنا ہوا اور ہم کو کتنا نقصان ہوا، اس سے آپ واقف ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا میں آؤں گا سید سلمان ندوی الحسینی کی طرف، کہ 2 مقطع فکر ہیں، 2 مقاطع فکر ہیں، ایک جو تمام صحابہ کے خلاف ہیں الا قلیلا، وہ ایک الگ مقطع فکر ہے، آپ کو پتہ ہے سب کو، لیکن ایک مقطع فکر ہے جیسے فلانا ہے اور فلانا ہے، سمجھ گئے، اور فلانا ہے اور فلانے ہیں، یہ مقطع فکر ہے۔ مودودی صاحب نے خلافت الملوکیت اسی پر لکھی ہے، اور یہی فلانا آدمی بھی اس سے متاثر ہے۔ تو یہ دوسرا جو مقطع فکر ہے، یہ اٹیک کرتے ہیں یزید پر، یزید سے ہمارے بھی اختلاف ہے، لیکن ان کا مقصد یزید پر اٹیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ پاک معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کا تھرمامیٹر ان پر اٹیک ہوتا ہے، اور ادھر سے جا کر عثمان پر اٹیک کرتے ہیں، اور پھر تمام بنو امیہ کے جو صحابہ ہیں ان پر کیا کرتے ہیں؟ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مقطع فکر ہے، ایک مقطع فکر تمام صحابہ کے مخالف، دوسرا مقطع فکر میں نے بتا دیا۔ تو اس پر خلافت و ملوکیت کتاب ہے، اور اس میں جو ہے نا اس طرح کی سخت باتیں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس مقطع فکر میں سے ان کا نام ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کفو عن مساویہم، کہ جو لوگ مر جائیں تو ان کی برائیاں بیان نہ کرو، اور اذکروا محاسن موتاکم، تو اگر انہیں اچھائیاں کی وہ بیان کرو، ان سے گناہ ہو چکے ہوں تو ان کا تذکرہ نہ کرو، لیکن اگر ایک آدمی کے عقیدے میں فرق ہو، ایک آدمی کے عقیدے میں فرق ہو، وہ بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے 1500 سال مجتہدین اور بزرگوں نے یہی کہا کہ ان کے درمیان جو اختلاف تھا، علی اور معاویہ عائشہ کے درمیان رضی اللہ اجمعین، یہ ان کا دعویٰ ایک تھا۔ دعویٰ کیا تھا؟ ایک تھا کہ عثمان کا بدلہ لے لیں۔ علی نے کہا بعد میں، ان دونوں نے کہا اب جلدی لینا چاہیے۔ اللہ اجمعین۔ تو حضرت
پاک مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ زیادہ حق کے قریب تھا. جہاں علی ہوتا ہے وہاں خیر ہوتا ہے, جہاں خیر ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے. لہٰذا کہ بعد میں بدلہ لے لیا جائے, عثمان کا ابھی نہیں. قاتلین عثمان وہاں موجود تھے تو آپس میں لڑ بڑھ جاتے. بہرحال معاویہ اور عائشہ پاک رضی اللہ عنہما یہ بھی نہیں لڑتے تھے, لیکن وہاں اس وقت جو تھے تو صحیح حدیث میں موجود ہے وہ دعواہما واحد, دو جماعتیں لڑیں گی, ان کا دعویٰ ایک ہوگا اور وہ پاک علی اور پاک عائشہ دونوں کا موقف ایک تھا کہ بدلہ لے لیا جائے. اور پاک محمد پاک نے بھی فرمایا تھا لعل ابنی ھذا, یہ میرا جو بیٹا ہے حسن جا رہا ہے, چھوٹا بچہ تھا, دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا. انہوں نے پھر صلح کر لی. حسن حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر اور شرائط کے تحت, وہ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بیعت تھی. کیا تھی؟ بیعت تھی. بہرحال بیعت تھی یا صلح تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روم کے خلاف بہت بڑا لشکر بھیجا, یزید کو سربراہ بنایا, اور پاک عبداللہ ابن عمر اور پاک ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر اور پاک صاف مولا حسین اس کے اندر موجود تھے اور تشریف لے گئے. اسی طرح یہ نفیسہ ہے, زینب ہے, یہ حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے ہے. علی پاک علی ان کے چچا ہیں, ان کی شادیاں بنو امیہ کے ساتھ ہوئی. اس طرح جو زینب تھی ہماری حسین کی جو بیٹی محترمہ ہے, تو یزید اس کا داماد تھا اور اس کے کزن کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی. تو بنو امیہ کے ساتھ ان کے بہت زیادہ رشتے ہوئے ہیں. قاتلین جو ہے نا کوفی غدار ہیں, اور دمشق والوں کے ساتھ ان کے تو رشتے ہوئے ہیں, بڑے رشتے ہوئے ہیں. تو بہرحال تو یہ اس مقطع فکر کا تھا. تو مختلف لوگ مضامین لکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے, بلکہ بڑے صحابہ کے خلاف بھی استعمال کیے ہیں. تو حقیقت معلوم ہو جائے, آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے, اس لیے میں نے یہ باتیں کی. اور مفتاح الجنہ کے جو میں نے حوالے دیے وہ ٹاپ کا حوالہ ہے, تو وہ آپ ذہن میں رکھ لیں. شروع پہلی والی قسط لمبی ہے, ذرا 10 منٹ کی ہے, تو اس کو آپ سن لیں اور لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے. تو جو غلط عقیدے سے انتقال کر گیا ہے اور اس نے اپنی تقریریں پیچھے چھوڑ دی اور کتاب ہے, تو پھر ضروری ہے کہ اس کا تبصرہ اس انداز سے کیا جائے کہ حکمت کے ساتھ, بغیر گالم گلوچ کے اور بغیر لڑائی جھگڑے کے, اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا کر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی اس عقیدے سے آپ نے بچنا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. والسلام.